بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت خلیفۃ المسیح الخامس سعید اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز کے خطبات جمعہ میں بیان فرمودہ بعض تاریخی مقامات کا جغرافیائی تعارف۔ از شہود آصف، استاذ جامعہ احمدیہ گانا۔ روزنامہ الفضل انٹرنیشنل، 6 جنوری 2024۔ خطبہ جمعہ فرمودہ 15 دسمبر 2023 میں حضور انور ایدہ اللہ تعالیٰ بن نصر العزیز نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ اکرام کے احد پہاڑ کے دامن میں پہنچنے اور جنگ کے حالات کا ذکر فرمایا۔ خطبے میں مذکور مقامات کا مختصر جغرافیائی تعارف پیش خدمت ہے۔ جبل الرما۔ جبل الرما احد پہاڑ کے سامنے ایک چھوٹا پہاڑ ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ احد کے دوران 50 تیر اندازوں کو مقرر فرمایا اور انہیں اپنی جگہ نہ چھوڑنے کی سخت ہدایت دی تھی۔ اس مقام پر پانی کے 2 چشمے تھے، جس وجہ سے اس چھوٹی پہاڑی کو جبل عینین بھی کہا جاتا تھا، یعنی 2 چشموں والی پہاڑی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب تیر اندازوں کو اس پر مقرر فرمایا تو اس پہاڑ کو جبل الرما یعنی تیر اندازوں والا پہاڑ کہا جانے لگا۔ جبل الرما احد کے جنوب مشرق میں ہے۔ اس کے بعد ڈڑوانی زمین تھی جس میں چشمے تھے، اور اس کے بعد کھجور کے باغات لگے ہوئے تھے۔ وادی کنا کھجور کے باغات اور جبل الرما کے مابین تنگ راستہ تھا، جس پر سے بڑی تعداد میں فوج کا حملہ کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 50 تیر اندازوں کو یہاں مقرر کرنا مناسب خیال فرمایا کہ اتنے گھوڑ سواروں کو روکنے کے لیے کافی ہیں جو یہاں سے گزر سکتے ہیں۔ خالد بن ولید کی قیادت میں گھوڑ سواروں نے 3 بار اس جگہ سے حملہ کیا، مگر تیر اندازوں نے ان کو روکے رکھا۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کی خلاف ورزی کرتے ہوئے حفاظتی دستے میں سے زیادہ تر لوگ نیچے اتر گئے تو پھر خالد بن ولید کے لیے حملہ کرنا بہت آسان ہو گیا۔ وادی کنا۔ کنا مدینہ اور احد پہاڑ کے مابین مدینے سے ملحقہ ایک وادی ہے جس میں ایک برساتی نالہ بھی ہے۔ عام طور پر یہ وادی خشک ہی رہتی ہے۔ اس وادی کے ساتھ بنو حارثہ، بنو عبد الاشہل اور بنو زورہ آباد تھے۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کے مطابق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز استسقاء ادا کی تو اس قدر بارش ہوئی کہ 1 ماہ تک وادی کنا بڑے زور شور سے بہتی رہی۔ کوئی بھی شخص اس طرف سے آتا تو اس کو بارش اور سیلاب کا سامنا کرنا پڑتا۔ سبحانہ۔ مشرکین نے سبحانہ مقام پر جنگ کے لیے قیام کیا۔ یہ مقام مدینہ سے متصل ہے۔ سلا پہاڑ اور خندق کی کھدائی کے مقام کے مابین ہے۔ اس جگہ کفار کے لشکر نے پڑاؤ ڈالا تھا۔ غزوہ خندق کے موقع پر بھی اسی جگہ سے کفار کے گھوڑوں نے خندق عبور کرنے کی کوشش کی تھی۔ آواز نعیم احمد باجوہ۔